کہ ہم سب مسلمان ملکوں کو مل کے ہم ایک پلان کرنا چاہیے کہ اکٹھا اپروچ کرنا چاہیے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مغرب کو. کشمیر ہڑپ کر گیا انڈیا بیٹھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے، تب تو کوئی مسلم 50 سربراہ نہیں بولے. یہ ان کے ایک ڈومیسٹک مسئلے کے لیے 50 مسلمان سربراہ کہاں سے آئیں گے؟ میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. اور اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میری اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ آزادی رائے، فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی. میں پوچھنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ 50 مسلم ممالک کے جو سربراہ ہیں کہاں سے آئیں گے؟ یہ جب امریکہ عراق میں گھسا 3.5 لاکھ بندہ مار دیا تب تو نہیں بولے. یہ افغانستان میں آ کے 4 لاکھ بندہ مار دیا انہوں نے، تب تو کوئی نہیں بولے. صابرہ شتیلہ کے کیمپوں پر بمباری ہو کے 35,000 لوگ 4 گھنٹے میں مار دیے، تب تو مسلم سربراہ نہیں بولے. کشمیر ہڑپ کر گیا انڈیا بیٹھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے، تب تو کوئی مسلم 50 سربراہ نہیں بولے. یہ ان کے ایک ڈومیسٹک مسئلے کے لیے 50 مسلمان سربراہ کہاں سے آئیں گے؟ کیوں جائیں گے ان کے ساتھ؟ ہمیں لولی پاپ دیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے صلح کرا دیں ہماری آپ ایران کے ساتھ، ثالث بن گئے. پھر کہا کہ جناب سعودی عرب کی اور ایران کی صلح کرا دیں، ثالث بن گئے. گھاس ڈالی نہیں کسی نے. یہ قوم کو بیوقوف بنانے کا جو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، مجھے اس کے جوابات چاہیے کہ حضرت صاحب یہ آپ کریں گے کیسے؟ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے. اس کا مطلب کیا؟ کہ جو ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی. اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. اور اس کے آگے کیونکہ آدھی ہماری مین ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہے، جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی. تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا. بات یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر نے گورنمنٹ نے جب ان سے معاہدہ کیا تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ٹی ایل پی جو ہے اس طرح کی اور بھی تنظیمیں ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. یہاں فرقہ واریت کی بنیاد پہ، انتہا پسندی کی بنیاد پہ جو ہے وہ کئی دفعہ ملک کو یرغمالی بنایا گیا ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی یرغمالی ملک بن گیا تھا، ایک ہاسٹیج ہو گیا تھا. اس کو سچویشن کو ڈیزالو کرنے کے لیے ان سے معاہدہ کرنا پڑا، اور اس میں گورنمنٹ کا خیال تھا کہ جو باقی 2 مہینے ملیں گے اس میں یہ ان کو سافن کر لیں گے. لیکن سافن یہ نہیں ہوئے، اور الٹیمیٹلی ان کو جو ہے اس پہ پابندی لگانی پڑی. اور آج پوری قوم سوائے 2 پارٹیوں کے، جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی، یہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ انہی 2 جماعتوں کے اراکین جو ہے وہ طالبان انہوں نے جوائن کیا ہے اور مسلح جدوجہد شروع کیا ہے. ان 2 کے علاوہ جو ہے باقی پورے ملک میں کسی نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو چیلنج نہیں کیا اور ان پہ پابندی کی بات کی ہے. اور بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کیا بات ہے کہ فرانس میں، امریکہ میں، جرمنی میں کہیں پہ بھی جو ہے وہ توہین رسالت ہو، ہماری توہین ہو، ہمارا نقصان ہو، اور پھر ہم اپنے ملک کو آگ لگا دیں. اب اپنے ملک کو آگ لگانے کا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. یہ پاکستان میں 70 سال سے ہو رہا ہے کہ واقعہ مکہ ٹیک اوور ہوا اور امریکہ کے خلاف اور یورپ کے خلاف جو ہے پورے ملک کو آگ لگا دی گئی. واقعہ جو ہے وہ کہیں ہوا، پورے ملک کو آگ لگا دی گئی. یہ طریقہ اگر اس کو چیک کیا ہے پرائم منسٹر نے تو اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اب جو بات کہہ رہے ہیں کہ 50 کو کیسے اکٹھا کرے گا، بھائی بات یہ ہے کہ 50 کے 50 مسلمان ملک جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں. امہ کوئی سیاسی لفظ نہیں ہے، امہ ایک مذہبی لفظ ہے. سیاسی طور پر 50 ملک اکٹھے نہیں ہیں، لیکن اس مسئلے پہ توہین رسالت پہ یہ سارے ایک آواز مجھے بتا دیں جو آپ کے پرائم منسٹر کے علاوہ اٹھی ہو.